کہ آپ کو مطلب اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میں اس پر میرا زور بہت زیادہ نہیں رہتا ہے کہ آپ کیا کیا کریں، کیونکہ انفیکٹ اگر آپ ایک معرفت پیدا کر لیتے ہیں اور ایک چیز کو اچھے طریقے سے جاننا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے جو باقی لوازمات ہیں نا وہ خود بخود آپ حاصل کر لیتے ہیں بہت حد تک، کہ پھر اس کے بعد آپ کو بہت تھوڑی سی گائیڈنس یا پش کی ضرورت ہوتی ہے. اب ٹھیک ہے، جیسے یعنی ہم لوگوں نے، جی جی بولیے نہیں حیدر بھائی۔ نہیں نہیں، میں نے کہا جیسے مثال کے طور پر کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی سے نہیں کہا کہ آپ جو ہیں وہ داڑھی رکھیں یا پردہ کریں، حجاب کریں. اب بعض جو مبلغین ہیں وہ سارا کا سارا زور ہی اسی پہ لگا دیتے ہیں، اتنی عذاب اور ساری آیتیں سنا دیتے ہیں، پتہ نہیں مطلب روایتیں سنا دیتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ آپ اگر چیزوں کو جتنا سمجھتے جائیں گے نا انشاءاللہ، خود بخود پھر وہ، تو آپ کے اندر، کیونکہ اصل تبدیلی اندر سے آتی ہے. جی جب اندر والا انسان بدل جاتا ہے، اور اندر والا انسان بدلتا ہے معرفت اور علم کے ذریعے سے، اس کو آپ اوپر سے ہیمرنگ کرتے رہیں کہ جی تم یہ کرو یہ کرو، اور اس کو بیچارے کو سمجھ میں آ نہیں رہا ہو ڈھنگ سے کہ میں کیوں کروں، تو وہ اس کے لیے وہ تمام چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں. یعنی میں نے بہت لوگوں کو اس طریقے سے دیکھا ہے کہ جی وہ اتنے اعمال اور اتنی نمازیں اور دعائیں اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھے جا رہے ہیں، ایک دو سال کے بعد سب چھوٹ گیا. ہوں۔ کیونکہ میں کچھ ہم، میں وہ نہیں جی ایکچولی، جی جو ہم لوگوں نے اتنا جو ڈیٹیل اخلاقیات جو ڈسکس کیا تھا حیدر بھائی، ہم، تو وہ تو مطلب ایسی جو آپ نے 31-32 ہم لوگوں نے اس کے ہم، ارکان جی 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 ڈسکس جی کیے جی تھے، جی جی تو وہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس پہ مطلب امپلیمنٹ کریں اس کے اوپر، تو جی وہ اپنے آپ مطلب کہ اٹ ول کلینز آور سولز ٹوٹلی، مطلب ہم اپنے آپ ہم کو ہی ہم لوگوں کی پوری اس میں. تو میں اسی کے کانٹیکٹ میں کہہ رہا تھا کہ وہ اگر ہم لوگ اپنے اندر وہ انکلکیٹ کر لیں وہ صفات اور اس پہ ورک کریں، تو جی. دیٹ اپروچ از آلسو گوئنگ ٹو ٹیک اس نہیں ٹو. نہیں، وہ تو بالکل آپ کی درست بات ہے. یعنی کہ میں تھوڑا سا وہی میں نے جیسے کل کہا تھا نا کہ جی یعنی ابھی ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ معرفت کے اور علم کے جو ہے نا اس کو صحیح اور پراپر ڈیفینیشن کو ذرا اچھے سے ڈسکس کر لیں یا سمجھ لیں، تاکہ اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے کے لائق ہو جائیں. اور میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اگر آپ لوگ اس ڈسکشن میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. نہیں نہیں، نہیں تو یوزفل ہم ڈسکشن ہے حیدر بھائی، ہم ڈیفینیٹلی. اسی اسکرپٹ کو فالو کریں گے جی ہم، یعنی تزکیہ نفس کے جو ارکان ہیں یا باقی چیزیں ہیں پھر اس پہ چلے جائیں. لیکن یہ میں اس لیے بات کر رہا تھا کہ یعنی میرا خیال ہے کہ کل کی گفتگو میں جو ہم نے 3 سٹیجز بتائیں، جو میں نے کہا کہ تزکیہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ادھر سے ہوتا ہے، پھر ایک پھر دو، تو اس سے کچھ آپ کا تھوڑا بہتر لگا ہوگا نا. جی ہاں جی ہاں. ہاں اچھا، وہ ایک تو اس میں بیداری ہے حیدر بھائی، ایک تو جیسے ہوں، کہ وی بیکم اویئر، جی ایک تو اسٹیج وہ جسٹ میں اپنی جی 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 انڈرسٹینڈنگ، جی. سوری تھوڑا میں، ایک تو بیداری ہو گئی، دوسرا کلیکشن آف. نہیں، بیداری کے بعد یعنی جب آپ نے کو تکلیف محسوس ہونے لگی نا، اس کو تھوڑا سا یوں کہیں کہ جی میں ہاں جی ہاں. اپنے ظاہری اعتبار سے اعمال پورے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس جملے کو یاد رکھیے گا، یہ بہت خاص بات تھی جو ہم نے نماز کی روزے. تھی. میں اپنے اعمال پورے کر رہا ہوں، میں چیزوں جی کے فقہی آداب کا، ظاہری باتوں کا خیال بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری صفات بہتر نہیں ہو پا رہی ہیں. جی جی بلکہ وہ سب کرنے کے بعد کچھ خراب صفات، یعنی جن پر ہم نے بات کی تھی، ریاکاری، خود پسندی، ہاں جی ہاں تکبر، اس قسم کی چیزیں میرے اندر آ رہی ہیں. جی یہ چیز مجھے اذیت اور تکلیف دے رہی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی میری بیداری کی جو، یا بیداری یا غفلت سے باہر آنے کی جو چیز وجہ بن رہی ہے نا، وہ یہ تکلیف وجہ بن رہی ہے جی ہاں. ٹھیک. کہ میں کیوں نہیں بلند ہو رہا. اچھا، ہم نے ویسے ہی اپنے آپ کو اتنے انجیکشن لگائے ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا یہی ہے کہ جی آخرت میں ملے گا.
اس چیز کو میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا کہ بھائی اگر دنیا میں کچھ نہیں مل رہا نا تو آخرت میں بھی کچھ نہیں ہے. اس حماقت کا شکار ہو کے کوئی نہ بیٹھا رہے کہ دنیا کے اندر فقیر ہیں اور آخرت میں امیر ہو جائیں گے. ایسا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جی ہاں. صحیح ہے. تو تو یہ پہلا اسٹیج ہو گیا، بیداری والا ہو گیا جی اظہر بیداری بھائی. ہو گیا. تو جب آپ کو یعنی اب آپ کے پاس ایک پرابلم ہے اور آپ نے جس چیز کو سلوشن سمجھا تھا کہ یعنی میں عبادات کر لوں، میں یہ کر لوں، میں ایسے نمازیں پڑھ لوں، روزے پر فلاں فلاں کر لوں، آپ کو وہاں سے سلوشن مل ہی نہیں رہا. جی جی. ٹھیک. تو اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اب مگر اگلے. جی. حیدر بھائی، یہ بیداری سے پہلے بھی ایک بہت بڑا ایک سٹیپ ہے جی. جو کل آپ نے ٹچ کیا تھا، وہ سیلف ریئلائزیشن. کیونکہ ہوں. اکثریت تو ریئلائز ہی نہیں کرتی ہے نا کہ وہ یہ. تو پھر چھوڑ ہی دینا. ہاں ایگزیکٹلی. یعنی تو یعنی یہ کہ بھی ایک. جو بندہ ہاں. اپنے نفس کی حالت پہ غور ہی نہیں کرتا سرے سے، جی جی. تو اس کو تو پھر کیا کہنا. ہاں. تو وہ سیلف ریئلائزیشن کے بعد پھر وہ بیداری کے اسٹیج پر ظاہر انسان ہے ظاہر پہنچتا ہے. یعنی کہ ہے. یعنی جو پہلی بات ہم نے کی تھی وہ یہی کی تھی نا کہ ہمارا، دیکھیں جو ہمارا گول ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اب بلڈنگ دا کوالٹیز، ہوں. ہم اپنے اندر صفات پیدا کرانا چاہتے ہیں کہ وہ صفات جو ہمیں بہتر بنائیں، بہتر انسان بنائیں، ہمیں کرامت دیں، ہمیں آخرت میں آنریبل بنائیں. تو ہمارا مین آبجیکٹو تو یہ تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ وہ تو بغیر سیلف ریئلائزیشن یعنی اپنے نفس کی حالت پر غور کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی صفات کا حساب رکھ سکیں. جی. تو نمبر 2 کیا ہوا؟ آپ تفکر شروع کیا. آپ نے تفکر یعنی آپ کے ریزننگ اور تھنکنگ، اور اس کے ذریعے سے کہ اب آپ پتہ چلانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس کے پیچھے کیا سچ ہے. یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ میں یہ تمام اعمال کرنے کے بعد بھی اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں سچ تک نہیں پہنچ رہا ہوں. جو ٹروتھ ہے وہ ابھی الوٹ کر رہی ہے مجھے، کہیں ادھر ادھر ہے، میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈال پا رہا. تو اب آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے میرے پاس اور کیا طریقہ ہے، میں اب تھنک کروں گا، ریزن اپلائی کروں گا. تو اس کو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں فکر میں، تھنکنگ میں اور ایزیومنگ میں یا ایلوژنس کریٹ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. ہم لوگ جتنے بھی بات کرتے ہیں نا تفکر یا دلیل کی بنا پر، وہ ازمپشن بیسڈ ہوتی ہیں ساری. اس بات کو مانتے نہیں مانتے؟ ہماری جی جی. تھنکنگ کے حوالے سے جتنی باتیں ہیں وہ کیا ازمپشن ہیں، ہوں. اور اسی وجہ سے ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہی ہے کہ مثال کے طور پر جو ہماری زیادہ تر تھنکنگ جاتی بھی کہاں تک ہے، مطلب قومی سطح پر وہی فرقہ واریت، شیعہ ورسز سنی، اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں وہاں بھی چیزیں ایزیومڈ ہیں بہت ساری. ہم نے ہوں. کتابیں نہیں دیکھیں، ہم نے اس کے ایویڈنس کلیکٹ نہیں کیے، ہم اس بارے میں ان بائزڈ نہیں ہوتے. صحیح. تو وہ میں نے آپ کے سامنے 5 پوائنٹس لکھے تھے کہ جب آپ کسی بھی چیز پر فکر کریں، وہ فکر جو آپ کو سچ تک لے جائے تو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. ان ریکوائرمنٹس کو اگنور کر کے اگر انسان کوئی تھنکنگ کا عمل انجام دے تو وہ چیز پھر اس کو کسی غلط جگہ تک پہنچا دیتی ہے. تو فائنل اسٹیج فیکٹ اس کا معرفت ہوتا ہے. اس کا آؤٹ پٹ معرفت ہے. اچھا ٹھیک. یعنی جب آپ فکر کریں گے صحیح طریقے سے تو آپ کو معرفت ملے گی. اور معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور حقیقت، نوئنگ سم تھنگ ایز اٹ از. ایز اٹ از. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بھی لیولز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل الٹیمیٹ لیول تک پہنچ جائیں گے، جی ہاں لیکن جی. آپ ایٹ نے لائٹ لیسٹ. وغیرہ کی جی. ایگزامپل دی تھی. جی جی. ہاں. تو یعنی اس کو اگر ہم وہ کریں یعنی اس کا نتیجہ نکالیں. فیض بھائی سر ڈسٹربنس آ رہا یہ کسی کا مائک ان میوٹ ہے جی. بھائی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. ہاں جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ان میوٹ کر دے گا.
زیبا اپنا میوٹ کر لو، زیبا اپنا میوٹ کرو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا معرفت کا جو نتیجہ ہوتا ہے، یعنی جب آپ معرفت کی طرف آتے چھو ہیں نہیں رہے ہیں، پورا زوم ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا، ہو جا رہا ہے. کہ معرفت کا جو فائدہ ہوتا ہے آپ کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کا دھوکہ کھانا، ڈسیوڈ ہونا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے کہ وہ ایک بازاری زبان میں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے نا، کہ اب ہر ایک کوئی آپ کو اپنا چورن بیچ کے نہیں جا سکتا. آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی مٹی کو سونا کہہ کر جو ہے نا آپ کو بیچ نہیں سکتا. کہ ایک باکس لے آئے سجا بنا کر، اس کے اندر گاربیج ہو اور آپ کو کہے کہ جناب یہ بڑا پریشس ایسٹ ہے، یہ آپ مجھ سے خرید لیں اتنے داموں میں، یا اس کے پیچھے آ جائیں. معرفت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایون دو کہ آپ ٹروتھ کو الٹیمیٹلی نہیں جان پا رہے، اس جگہ تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک فرقان آ گئی ہے. فرقان کا مطلب ہے کہ ناؤ یو کین ڈسٹنگوش بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، بٹوین ٹروتھ اینڈ فالس. یہ بات صحیح ہے. یہ آپ لوگ فیل کرتے ہیں اس کو کہ معرفت جو ہے، یعنی کہ جب آپ چیزوں کو کی حقیقت کو ایک حد تک جاننے لگتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی یہی معرفت ہے. جی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ معرفت کے حوالے سے جو ہمارا یہ ایک نتیجہ ہے، یہ درست ہے کہ صاحب معرفت کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. جی ہاں جی ہاں بالکل، صاحب معرفت کو، بٹ بھی یار ابھی تو ہم لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں سب ہاں چیزیں. نہیں، لیکن آپ لوگوں نے اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ یعنی پہلے جو چیزیں آپ کو آرام سے دھوکہ دے دیتی تھیں یا ڈریگ کر لیتی جی تھیں، ہاں اب جی وہ ہاں جی اتنا آپ کے لیے، جی اب وہ اتنا ایزی نہیں ہے. جی وہ تو ہے، وہ تو ہے. ہم؟ ہم۔ ٹھیک ہے. یہ بات صحیح ہے. تو یہ معرفت، یعنی اب آپ ایک اسٹیپ اور آگے اور اچھا، اور یہ سارے کے سارے اسٹیپ ذہن میں رکھیے گا، یہ میں تزکیے کے اسٹیپس ہی بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹ رہا ہوں کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں. یہ تزکیے کے حوالے سے ہی، کہ یعنی آپ اگر اپنے نفس کو نرچر اور نورش کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر ایک باغ بنانا چاہتے ہیں، اعلیٰ صفات کا شجرہ طیبہ اگانا چاہتے ہیں اپنے نفس میں، جو تزکیے کا اصل گول اور آبجیکٹو ہے، تو پھر یہ پورا پروسیس ہے. صحیح. اسی لیے تزکیہ نفس کے حوالے سے جو بزرگان ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں پوری پوری زندگیاں لگ جاتی ہیں، 25 30 سال آف کانسنٹریٹڈ ایفرٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر پائیں. تو آپ اس پہ حیران ہو کے یہ نہیں سمجھیے گا کہ اچھا یہ چند صفات آگے پیچھے کرنا. نہیں، تزکیہ اس پورے پروسیس کا نام ہے. یعنی باغ لگانے میں 25 سال لگتے ہیں، اس باغ کو اگانے میں. ٹھیک. اچھا، اب صفات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ یہاں پر مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا فکر کرنے کا، جس کے نتیجے میں آپ کو معرفت ملتی ہے، یعنی ٹرو آئیڈینٹیفیکیشن آپ حاصل کر پاتے ہیں چیزوں کی، اس کی بنا پر، اس فکر کے پروسیس سے گزرنے کی وجہ سے آپ میں کوئی کوالٹی پیدا ہوگی یا ہو سکتی ہے؟ جی. جی حیدر بھائی، اگر ہوگی ہاں ڈیفینیٹلی. ہاں کون سی صفت ہم پیدا اپنے ہوگی یا کون سی صفات پیدا ہوں گی؟ ایک تو اگر ہم آپ اپنی ریجیڈیٹی نہیں رکھیں گے اپنے میں. وی ول بی اوپن ٹو گیٹنگ فیکٹس اینڈ لسننگ ٹو ادر ویو پوائنٹس آلسو. جو ابھی ہم لوگوں کا رہتا ہے کہ نہیں ہم صحیح ہیں آپ غلط ہو، وہ سب سے پہلے تو وہ جائے گی اپنے میں سے. جی اور ریزننگ کی کوالٹی بڑھے گی. مطلب انسٹیڈ ناٹ آرگومنٹ بٹ ریزننگ، جی مطلب ریزننگ کی کوالٹی بڑھے گی.
yes. اس میں آپ ایک چیز فیل کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو صحیح تفکر جو صفت آپ کو دیتا ہے وہ صداقت یا ٹروتھفلنس ہے. ایسا ہوگا یا نہیں بتائیں؟ اگر آپ صحیح جو میں نے شرائط آپ کو بتائیں تو آپ مجبور ہوں گے یا نہیں کہ ہمیشہ سچ کو ساتھ دیں، سچ کو فالو کریں، سچ کو قبول کریں، سچ کو پروپیگیٹ اور پروموٹ کریں. یہ اس پورے پروسیس کے نتیجے میں یہ کوالٹی آپ کے اندر پیدا ہوگی یا ہونی چاہیے یا نہیں؟ جی ایٹ لیسٹ اس حد تک تو ہوگی کہ سچ کی پہچان کرنے کی کوشش کریں، سچ کے نہیں، پیچھے خود جائیں. آپ کے اپنے اندر، آپ کے اپنے یہ اندر. اپنے اندر، جی اپنے اندر تک. یعنی باقی فار ایگزامپل جب آپ فیکٹس کلیکٹ کریں گے تو فیکٹس میں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں سب ادھر ادھر سے پکڑ لیا، لیکن اگر واقعاً آپ صحیح فکر کرنا چاہتے ہیں تو فیکٹس میں آپ کو کوئی بھی چیز چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو آپ کو ہٹانی پڑے گی، ہے نا؟ جی کیا خیال ہے؟ ایویڈنس. جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. صحیح ہے نا؟ جی اور اسی طریقے سے جب آپ اس بات کی اجازت دیں گے کہ بھئی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، دوسرا میرے اوپر تنقید بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس کی تنقید درست ہے تو میں اس کو مانوں گا، تو یہ جو چیزیں ہیں اگر اس انداز سے آپ تفکر کریں گے تو جو معرفت کے ساتھ ساتھ نا آپ اپنے اندر کچھ کوالٹیز بھی پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ اصل یہی تزکیے کا سفر ہے. آنیسٹی آپ کے اندر آئے گی، اس کے بعد آپ کے اندر موڈیسٹی آئے گی، کیونکہ آپ جو ہیں یہ اس جگہ پہ نہیں ہے کہ نہیں بس میری بات ہی صحیح ہے، ہر ایک مجبور ہے یا ہر ایک پابند ہے کہ میری بات مانے، مجھے ہی قبول کرے. ٹھیک، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تزکیے کا سفر کس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ جب اس رستے پر چل رہے ہیں، ایک لاجیکل رستے پر چل رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ یعنی آپ کے اندر وہ صفات آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن آپ کے اندر یہ صفات بڑھتی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہاں آپ بتائیں کہ یہ آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی جی ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو اب یعنی یہ چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا یعنی کہ اس ریلیجیس پرسپیکٹو میں یا دینی اور قرآنی پرسپیکٹو میں چیز کو لاتا ہوں. جب انسان سچ اور حقیقت کے یعنی اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے صرف سچ کے آگے جھکنا ہے اور باطل کو یا غلط چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے، رد کرنا ہے، تو دین کی نظر میں اس صفت کا نام کیا ہے؟ جی بتائیں. آپ لوگ ساتھ دیں گے تو پھر اس ڈسکشن کا مزہ ہے. جی جی شاید ایمان. یا اس عدل عدالت. اسی کا نام ہے بندگی. ٹھیک ہے. یعنی حیدر بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ حق اور باطل کی پہچان کے بعد یہ صفت انسان میں پیدا ہو جائے کہ حق کے آگے سر جھکانا ہے، اور جو باطل ہے اور جو جھوٹ ہے اس کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ صفت بندگی کی بنیاد ہے. یعنی آپ خدا کو کس حیثیت میں قبول کرتے ہیں؟ اللہ از الٹیمیٹ ٹروتھ. بے شک. ٹھیک ہے، بندگی کی روح جو ہے نا وہ یہ ہے ذالک بأن اللہ هو الحق. قرآن کریم میں 2-3 جگہ یہ آیت ہے جہاں پر اللہ کو حق کا ہے. الحق دا ٹروتھ یعنی دا الٹیمیٹ ایبسولوٹ ٹروتھ، اور حق اللہ ہے.
ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. تو اگر خدا مکمل حق ہے تو جو بھی اس سے ہٹ کر بات ہوگی وہ باطل ہوگی، جس کو بھی اس سے ہٹ کر پکارا جائے گا وہ باطل ہوگا. تو اب آپ کے پاس یعنی اب آپ کی معرفت آپ کو پھل دے رہی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے اگر جو معرفت کے سفر کو صحیح طریقے سے طے کیا ان شرائط کے ساتھ کہ جو جن شرائط کے ساتھ آپ کو علم و معرفت کی راہ پہ چلنا چاہیے، تو اب آپ کو اس کا پھل ملنا شروع ہوا. تو پہلی جو صفت جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے اندر صداقت اور سچائی کو قبول کرنے یا سچ کو کی راہ کو چلنے کے حوالے سے جو آپ میں ایک صفت اور ایک حالت اور کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو یہ الٹیمیٹلی آپ کو کہاں تک لے جائے گی؟ بندگی. لیکن بندگی کی تعریف کیا ہے؟ کہ انسان حق کے سامنے جھکے اور باطل کو رد کرے. ٹھیک. اور آپ ایک چیز کو دیکھیے گا، میں یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ جس سے آپ کو یہ جو ڈیفینیشن میں بیان کر رہا ہوں یا آپ کو اس کی ویلیڈیٹی آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے، کہ جب اللہ کے رسول تشریف لائے تھے عرب کے اس ماحول میں مکے میں، تو وہاں پر کس کس قسم کے لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ کی دعوت کو سنا، تبلیغ کو سنا؟ کون کون تھا؟ جی، مشرک کفار. یعنی ایک وہ تھے جو بت پرست تھے، بالکل ہی بالکل. بتوں کو پوجا کر رہے تھے. اہل کتاب بھی تھے جن کے پاس دین تھا، خدا تھا، وہ سب تھے. رسول اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں کی یعنی جو حقیقی مومن بنے جو لوگ، ان کی بنیادی کیریکٹرسٹک آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ یعنی مثل سلمان، مثل ابو ذر، مقداد اور عمار اور اس جیسے لوگ، اور شروع میں اور جو لوگ تھے، آپ اگر غور کریں یا آپ نے غور کیا ہو تو ان لوگوں کی فنڈامنٹل کیریکٹرسٹک کیا تھی کہ جس نے جو انہیں ایمان تک لے کر آئی اور جس کی وجہ سے انہوں نے حضور کو ایکسیپٹ کیا رسول اللہ کے طور پر؟ سچ کی تلاش. بھائی حق صداقت. حق کو قبول کرنا، حق کی تلاش. جی. یہی تھا نا؟ جی. یعنی اس سے فرق نہیں پڑا کہ جی آپ کے آباء و اجداد مسلمان تھے یا نہیں تھے، جیسے اہل کتاب نہیں ہے اکثریت ان کی. اہل کتاب وہ تھے کہ جن کے آباء و اجداد مسلمان تھے، جو کتاب خدا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، جو پیغمبروں کی امتیں تھیں، ان کی اکثریت نہیں ہے. صحیح. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بندگی جو ہے کہ جو دین کی فاؤنڈیشن ہے بنتی ہے آپ کے دین کی، وہ بنیادی طور سے کیا ہے؟ کیونکہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم نے کلمہ پیدائش کے ساتھ پڑھ لیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، کلمہ پڑھنا دین ہے. یا مختلف قسم کے جو اعمال کو بجا لانا دین ہے. لیکن دین جس کی بنیاد بندگی پر ہے وہ بندگی حق ہے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کریم خود کئی مقامات پر اللہ کو دا ٹروتھ کے نام سے پہچانواتا ہے اور بیان کرتا ہے. دا ٹروتھ، الحق، یعنی خدا سے ہٹ کر کوئی حق نہیں ہے. اگر اس سے ہٹ کر اس کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارو گے، کوئی بھی نام لوگے، وہ باطل ہوگا. تو یہ ایک پہلا جو ہے ثمر آپ کو مل رہا ہے، پہلا پھل. اب آپ کو یعنی پھل ملنا شروع ہو رہے ہیں، اب وہ گروتھ آ رہی ہے جو آپ نے بیج ڈالے ہیں. اچھا، دوسرا پھل کیا ہوتا ہے؟ always abstain from wrong or evil. ٹھیک ہے. آپ کی معرفت جو ہے وہ آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے، کیونکہ آپ نے جو آنےسٹی وہاں سے سیکھی ہے، جو آنےسٹی کی صفت آپ کے اندر آئی ہے،
وہ آپ کو اس بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا، مجھے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. ایول سے میری مراد یہاں شر ہے، شر اور شیطنت، کہ مجھے وہ شر اور شیطانی اور غلط کام کرنا، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوں چاہے میرے اپنے ساتھ ہو. یعنی نہ مجھے اپنی ذات میں رونگ اور ایول کو اندر داخل ہونے دینا ہے، نہ کسی دوسرے کی زندگی میں مجھے رونگ اور ایول کو ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، آئی ول آلویز ٹرائی ٹو فالو دا رائٹ پاتھ. اور وہ رائٹ پاتھ اب کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آپ کے معرفت سے آ رہا ہے، وہ آپ کے علم اور آگہی اور شعور سے آ رہا ہے. وہ رائٹ پاتھ، اب وہ رائٹ پاتھ آپ کے آباء و اجداد سے نہیں آ رہا. اب وہ رائٹ پاتھ خالی بلائنڈ فالوورشپ یا تقلید سے نہیں پیدا ہو رہا، وہ اس میں آپ کی معرفت اور آپ کا علم ہے جو آپ کو اب صحیح رستہ دکھا رہا ہے. یعنی اب آپ کے پاس ایک نور آ گیا ہے. تو اس والی جو کوالٹی ہے جو آپ کی آنےسٹی کی بنا پر آ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، کہ غلط سے اور شر سے اور فتنے سے ہمیشہ بچ کر رہنا ہے، اور اس کو اپنے آپ سے بھی دور رکھنا ہے اور دوسروں سے بھی دور رکھنا ہے. تو اس صفت کا دین کی زبان میں، قرآن کی زبان میں کیا نام ہے؟ تقوی. تقوی. ٹھیک. اب یہ دوسری جگہ تک آپ پہنچے. اچھا، پھر اس کے بعد جو آپ کی معرفت ہے، یعنی جس کو میں نے جیسے موڈسٹی کہا، کہ تھوڑی سادگی. سادگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کی جو معرفت ہے وہ آپ کو ایک چیز اور بتاتی اور سکھاتی ہے. اور یہ بھی کوئی، یعنی یہ میں کوئی ایسی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو اس کے لیے کوئی بہت بڑا کسی کو فلسفی ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل سادہ سادہ سی باتیں. یعنی جیسے امام علی علیہ السلام کے خطبات میں بھی یہ جملے موجود ہیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں نمبر 1 موت ہے، اور نمبر 2 بیماری ہے. صحیح ہے، موت اور بیماری کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے نتائج کے لیے کوئی فلسفی اور حکیم ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، سب کو ہی نظر آتا ہے نا کہ ہم جس بدن کو لے کر فخر کرتے ہیں وہ بدن کس طریقے سے ہمارا ساتھ چھوڑتا چلا جاتا ہے، کیسے اس میں ڈکلائن ہوتی ہے، کیسے یعنی جن لذتوں کو، بدنی لذتوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ لذتیں کیسے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، میری قوت کیسے مجھ سے رخصت ہوتی ہے. موت جو ہے وہ کیوں کر میرے تمام ایسٹس کو، یعنی میٹیریل ایسٹس کو مجھ سے لے کے چلی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا انسان کے پاس ان میں سے. ٹھیک. تو اب جو آپ کی معرفت کا تیسرا جو صفت آپ کے اندر جو موڈسٹی پیدا ہو رہی ہے، کہ جس میں سادگی، یہ سادگی آپ کی کہاں سے آ رہی ہے؟ اس آپ کی آبزرویشن سے آ رہی ہے کہ یعنی مجھے اس بات کی تمیز ہونا چاہیے کہ وہ کون سی ریلیشن شپس ہیں جو مجھے فائدہ دیں گی، اور وہ کون سی ریلیشن شپس ہیں جو میرے لیے بیکار ہیں، اور وہ کون سی ریلیشن شپس ہیں جو میرے لیے نقصان دہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی معرفت کا ایک بہت اہم آؤٹ پٹ ہے، آؤٹ کم ہے. تو اگر یا یہ آپ کے اندر، یعنی یہ جو موڈسٹی کی صفت پیدا ہو رہی ہے، یہ جیسے میں نا کہ میں ان صفات کو ان جنرل ٹرم سے میں قرآنک ٹرمز میں ٹرانسفارم کر رہا ہوں، تو بندگی سمجھ میں آ گئی، تقوی سمجھ میں آ گیا، اور کبھی بھی اس سے پھنس کے نہیں رہنا، اس میں ان کے دھوکے میں نہیں آنا، ان کے ذریعے سے فریب میں مبتلا نہیں ہونا. تو اس صفت کا کیا نام ہے؟ کہ جب انسان جھوٹی تعلقات یا جھوٹی دعوتوں، جو جھوٹی دعوتیں شیطان اور دنیا کی طرف سے انسان کے پاس آ رہی ہوتی ہیں، ان سے، ان کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانے کے قابل ہو جائے. جی.
اس صفت کا کیا نام زہد. ہے؟ زہد. ٹھیک. اور اگر آپ کو ہماری گفتگو یاد ہو تو ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ فاؤنڈیشن ہے، یعنی بندگی فاؤنڈیشن ہے، اور اس کے اوپر جو دو مین پلرز ہیں وہ تقوی اور زہد ہیں، جن پر آپ کی صفات کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہاں تک بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ جی. جی جی جی. جی ہاں. ہم؟ جی یہ پورا کمپلیکشن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جی جی کہ بندگی تو یعنی اب آپ مثال کے طور پر اب دیکھیں یہاں پر پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے جو ہمیں جس چیز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنی یعنی پہلے تو یہ کہ آپ اپنی معرفت کو بڑھانے پر ہمیشہ توجہ رکھیں، لیکن معرفت کو بڑھانے کا کیا طریقہ یہ ہے کہ جو تقریر مجھے ملے میں سننا شروع ہو جاؤں؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ Is it a good way to increase your معرفت؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے ادر بھائی، مگر ایک کنٹینیوس ایفرٹ تو ہونا چاہیے. نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں یعنی کلیکشن آف فیکٹس. ٹھیک ہے، یعنی آپ جہاں بھی جس کتاب کو بھی اٹھائیں اور جس کی بھی بات سنیں یا جس سے بھی کنیکٹ ہوں تو آپ کو کس چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ جو کچھ بھی آپ کو پریچ کیا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو فیکٹس ہو، اس پر ایویڈنس موجود ہو. ٹھیک ہے، یوں ہی نہیں. پھر اس کے بعد یہی ان بائزڈ اور یہ تمام چیزیں، تو آپ کو مسلسل اس پر محنت کرنی ہے، کیونکہ جیسے وہی بات ہے کہ معرفت آپ کی کبھی مکمل نہیں ہوتی. آپ کسی جگہ پر پہنچ کے یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ آئی ہیو نون آئی ایم نوئنگ واٹ کین بی نون. آپ کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ پائیں گے. تو معرفت آپ کی مسلسل ترقی کرتی رہے گی. اور اگر اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ معرفت اگر آپ کی ترقی کرتی رہے گی تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ یہ صفات بھی آپ کی بڑھتی چلی جائیں گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کا علم و معرفت جیسے جیسے گرو کرے گا ویسے ویسے آپ کے اندر ٹروتھفلنس بھی بڑھے گی یا بڑھنا چاہیے، ویسے ویسے آنیسٹی بڑھے گی، موڈسٹی، یعنی اگر ہم اس کو قرآن کی زبان میں کہیں آپ کی بندگی مضبوط ہوگی، تقوی ترقی کرے گا، زہد میں اضافہ ہوگا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کس سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہی ہیں؟ آپ کی معرفت کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہیں. لیکن یہاں پر ایک جو ہے نا بیچ میں ایک لنک ہے جس پر ابھی ہمیں بات کرنا ہے، لیکن ابھی میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز کو نا یہاں تک اچھے سے ڈسکس کر لیں اور یہ بتا دیں کہ ہاں بھئی بات سمجھ میں آ گئی، نہیں آئی، یا اس میں کوئی پوائنٹس ہیں ٹو کلیریفائی. حیدر بھائی، جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کہ علم کا مطلب ہے وہ آپ نے بتایا تھا کہ کسی شے کا حقیقت کا قلب پہ کھلنا. جی حقیقت کا قلب پہ کھل جانا. تو ابھی ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں اس میں وی آر سیئنگ کہ اٹ میں ناٹ بی کمپلیٹ، مطلب اٹ از اے پروسیس جو کہ اٹ از این آن گوئنگ تھنگ. کوئی جی. یعنی حقیقت آپ پر جب کھلتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ ہم آخرت پر ایک ایمان لاتے ہیں صرف اس لیے کہ جی ہم نے اپنے دین کی زبان سے یا قرآن سے پڑھا اور سنا. تو یہ جو ہم ایک چیز کو ہم نے ایمان لانے کا مطلب ہے میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اب مجھے کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ زیادہ تر لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس طریقے سے ایمان رکھتے ہیں کہ موت کے بعد ہم ختم ہو جاتے ہیں ایز اف، اور قیامت میں ہم دوبارہ اسی دنیا میں اسی بدن کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ جی، زیادہ تر لوگوں کا آخرت اور قیامت پر ایمان یہی ہے یا نہیں ہے؟ یہی ہے. جی.
لیکن کیا یہ ایمان جو ہے یا جس چیز کو یعنی جس چیز کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کیا یہ با معرفت ایمان ہے؟ یہ جسٹ ایک بات انہوں نے سن لی اور بس ہاں ٹھیک ہے؟ یہ با معرفت ایمان ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیسے فیصلہ کریں گے اس بارے میں؟ قرآن سے ہی دیکھیں گے حیدر بھائی. ہاں یعنی کہ آپ ایویڈنس اس کو فیکٹس. ایویڈنس اور فیکٹس پہ پرکھیں گے نا. جی وہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا. یعنی اگر کوئی خالی یہ کہے کہ جی بس آخرت میں یہ ہونا ہے، آخرت یہ ہے کہ بس ہم مر گئے، لائک سو گئے یا ختم ہو گئے اور پھر اٹھ گئے، تب آپ اس سے پوچھیں گے بھائی اپنی ایویڈنس لاؤ، کس فیکٹ کی بنیاد پہ تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ یا وہ تقریباً کچھ بھی نہیں کہہ پائیں گے کیونکہ یہ فیکٹ ہے ہی نہیں، فیکٹ بیسڈ بات ہی نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اگر مثال کے طور پر کہ ایک شخص ہے کہ جو اس جگہ تک آیا قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے کہ برزخ بھی ہے، ایک برزخی حیات ہے، پھر آخرت کے اندر آنا ہے، اور جو آخرت کے اندر اٹھنا ہے وہ ایگزیکٹلی اس دنیا کی باڈی کی طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے اس باڈی کی کیریکٹرسٹکس ہماری میٹیریل باڈی سے بہت ڈفرینٹ ڈیفائن کر رہا ہے. اب یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، لیکن کیا یہ مکمل معرفت ہے؟ اتنا کچھ ہم نے جان لیا، اب ہم اس شخص کی طرح نہیں ہیں کہ جو ایک بلائنڈ فالوورشپ کی بنا پر ایک بات کہہ رہا تھا. اب ہم اس سے آگے آ گئے، ہمارے پاس ہمارے قلب پر ایک حقیقت کھلی ہے الحمدللہ، ہم بہتر جان رہے ہیں چیزوں کو. لیکن کیا یہ معرفت مکمل ہے؟ یہ کیا خیال ہے؟ مکمل نہیں ہے نا؟ نہیں. مکمل نہیں ہے، اس میں بہت ساری امپروومنٹس کی گنجائش ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ جو لوگ اہل باطن ہیں، اب وہ کسی اور یعنی لیول پر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو معرفت جو ہے نا وہ آن گوئنگ سفر ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی جتنی آپ کی معرفت اور علم، یعنی معرفت اور علم کو ایک ہی چیز سمجھیے کہ اس کا جو کوالٹی جتنی بڑھتی جائے گی نا تو آپ کے اندر پھر یہ صفات بھی گرو کرتی جائیں گی، آپ کی اسپریچول ایلیویشن بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی، اور آپ کی جو اوور آل کوالٹی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کچھ لوگ ابتدائی لیول میں ہوتے ہیں، کچھ انٹرمیڈیٹ ہوتے ہیں، کچھ ایڈوانسڈ ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا میدان ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں اس کو بات پوری کرنے سے پہلے آج ایک چیز اور یہاں پر ایک اور چیز یہاں پہ لاؤں کہ جو بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یعنی ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ معرفت کافی لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن معرفت کے نتیجے میں وہ متقی نہیں ہوتے، وہ عبد نہیں ہوتے، وہ دنیا سے یا فنا ہو جانے والی لذتوں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر پا رہے ہوتے. اگر آپ ان سے بات کریں گے وہ آپ کو بہت سمجھداری کی چیزیں بتا رہے ہوں گے، عقل مندی کی بات کر رہے ہوں گے، ان کو پتا ہوگا کہ معاملات کیا ہیں، لیکن وہ بندگی اور تقوی اور زہد کی صفت اپنے اندر حاصل نہیں کر پاتے. اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ کہ معرفت کے باوجود انسان جو اپنا الٹیمیٹ گول ہے یعنی تزکیہ یا پاکیزہ صفات کا پیدا ہونا وہ نہیں حاصل کر پاتا. قلب نہیں ہے اس میں حیدر بھائی، قلب پہ وہ چیز نہیں اتری ہے. ہم حب قلب پہ دنیا. نہیں اتری. ہاں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مطلب یعنی جو ہمارا مسنگ منافق لنک ہے. جی منافق کہہ سکتے ہیں حیدر، پتہ نہیں اب. جی کنیکشن، یعنی جو کنیکشن ہے ود دا قلب. ٹھیک. معرفت آپ نے کہاں سے حاصل کی تھی؟ تھوڑا سا میں اب زیادہ نہیں لے جاؤں گا کیونکہ بات بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے نا اس یہاں پہ. دماغ سے. معرفت آپ نے کہاں سے حاصل کی تھی؟
दिमाग से, तफक्कुर से। فکر سے جی ٹھیک ہے. یعنی it was a mental activity. فکر جو آپ کی تھی وہ آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی تھی، جس میں آپ نے ڈیٹا لیا، سب کیا اور تمام چیزوں کو پروسیس کیا. ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا آپ نے، اس کے تمام تقاضے پورے کیے. لیکن اس کا جو آپ کو ایک فروٹ مل رہا ہے یا ملنا چاہیے، اس میں ضروری یہ ہے کہ وہ چیز، جیسے ابھی آپ نے کہا اسور بھائی، کہ وہ چیز اترنا چاہیے قلب میں. ٹھیک ہے، وہ چیز نازل ہونا چاہیے آپ کے قلب پر. تو یہ مسنگ لنک ہے، کنیکشن ود دا قلب. یہ اگر مسنگ ہوگا تو اس وقت تک انسان کیا ہے، صفات پیدا نہیں کر پائے گا. اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں حیدر بھائی؟ جی ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. یعنی آپ کو یہاں تک پہنچنا ہے، صفات حسنہ تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے فکر کے نتیجے میں ہم پر جو ہے نا چیزیں کھل رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ جو ہماری سمجھ اور معرفت ہے وہ میرے قلب پر اتر پا رہی ہے یا نہیں. یعنی وہ کنیکشن بلڈ ہو رہا ہے قلب سے، نہیں. تو اگر وہ کنیکشن نہیں ہوگا تو صفات حسنہ پیدا نہیں ہو پائیں گی. ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مینٹل ایکٹیویٹی کی شرائط کو پورا کرنے کے باوجود بھی اپنے قلب کے اندر جو چیز ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایمان، وہ ایمان نہیں حاصل کر پاتے. اور ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پاکیزہ صفات ان کے اندر ڈیولپ اور بلڈ نہیں ہو پاتی. جی، تو آپ کو ویسے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم سب کا ایک تجربہ بھی ہے نا، کہ کس وجہ سے قلب مومن نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ ہماری فکر جو ہے نا وہ حقیقت کو سمجھ رہی ہوتی ہے. بندگی پراپر نہیں ہے حیدر بھائی، پھر یہی ہاں نہیں، وہ تو پیدا ہی نہیں ہو پائے گی نا. ہاں یعنی بندگی. آپ تو تھرڈ اسٹیج تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے نا. آئی تھنک ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے اندر عمل نہ کریں، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر نہ لے کے آئیں، تو پھر سب بیکار ہی ہے. مگر سوال یہی ہے نا، کیوں نہیں لے پا رہے ہیں، کیوں نہیں لے آ پا پریکٹیکل کیوں نہیں آ رہا؟ رہے؟ رائٹ. تو میرے خیال سے وہی، مطلب دنیا میں اتنا الجھے ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں، میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ اس پر ڈیلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں، کچھ آیتوں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ بالکل شروع میں ہی ہے قرآن نے شروع میں ہی انسانوں کی جو ڈفرینسیشن ہے نا، وہ بالکل شروع میں ہی، یعنی سورہ بقرہ کے بالکل بگننگ میں ہی ہے. یہ تھرڈ کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے. پہلی کیٹیگری مومنین اور متقین کی ہے، دوسری کافرین کی ہے. یہ تھرڈ کیٹیگری ہے جس کا باقاعدہ نام نہیں لیا، لیکن جس کی کوالٹیز بیان کی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. انسانوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے. وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مؤمن نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیل ہمارے لیے رنگ کرتی ہے نا، کہ مومن ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. منافق صحیح. والے کے. یعنی کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن خدا ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ مومنین نہیں. تو یہ وما ہم بمؤمنین آخری جو سینٹینس ہے یہ خدا کی طرف سے. اور
آمنا باللہ و بالیوم الآخر، یہ لوگوں کی طرف سے، کہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائیں۔ خدا کا جواب ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومنین نہیں ہیں۔ ٹھیک، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ کرتے ہیں اللہ اور مومنین کے ساتھ۔ تو یعنی ان کے اندر کیا چیز نہیں پیدا ہو رہی؟ کیا نہیں ہے؟ ابھی جو ہم نے جیسے صفات کی تھی، کہ جو میں نے کہا تھا کہ جو معرفت کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے، آنےسٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں؟ کہ خدا کو بھی، خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے، تو جب ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، تو ہم خدا سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے بندے ہیں، لیکن حقیقتاً بندے خدا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مومنین کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں تو ہم مومنین کے ساتھ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ سے مخلص ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے برادر ہیں، لیکن وہاں پر ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ تو یہ ادھر بھی دھوکہ دے رہے ہیں، خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مومنین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اس حالت میں کیوں ہے؟ وہی جو کیوں کیوں والا ریگریشن ہے نا، دیکھیں وہ کہاں جا کے رکتا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب میں مرض ہے، ان کے قلوب میں مرض ہے۔ تو اب جو ہے کنیکشن ود دا قلب جو ہے، یعنی کہ جو ایون اگر آپ نے معرفت لے بھی لی، آپ پر حقیقت کسی حد تک کھل بھی گئی، تو ان تین صفات کا جن کو ہم نے ذکر کیا کہ صداقت، ٹروتھفلنس، آنےسٹی، موڈسٹی، یا بندگی، تقوی، زہد، اس کے بیچ میں کون سی چیز رکاوٹ بن کے کھڑی ہوئی ہے؟ جی جی بتائیں، کون سی چیز رکے ہوئے ہے اس کو؟ کہ آپ معرفت حاصل کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں اپنے لا پا رہے۔ قلب میں ایمان نہیں لا پا رہے۔ جی بتائیں، کون سی چیز روکے ہوئے؟ فی قلوبہم مرض، دل کی بیماری، ان کے قلوب میں بیماری ہے، اور قلوب میں بیماری ہوگی، خدا سے بھی جھوٹ بولیں گے، مومنین سے بھی جھوٹ بولیں گے، سب کو دھوکہ دیں گے، زمین میں فساد بھی کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہیں کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد کرنے والے تھوڑی ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو چیزوں کو صحیح کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا جو مین کنورجنس ہے وہ کس پر ہے؟ بتائیں کس جگہ پر آ کر ہے؟ اگر آپ اس کو نیچے نیچے کے کیوں کیوں کیوں، تو اس کیوں کا آخری جواب کیا ہے؟ دل کی بیماری۔ فی قلوبہم مرض۔ تو ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے بس اب ہم اپنے تزکیہ نفس کی بحث کو سمیٹ دیتے ہیں، کہ اب ہمارے پاس اس کا ہمیں سمجھ میں آیا کہ تزکیہ نفس جو ہے has two parallel streams، اس کی دو اسٹریمز ہیں۔ ایک اسٹریم وہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ جہاں پر آپ ایک پازیٹیو وے میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ جو ہیں پہلے آپ عبادات کر رہے تھے، وہ آپ کو انسفیشینٹ لگیں، آپ تفکر کے مرحلے میں آئے، تفکر کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے معرفت کو حاصل کی، اور معرفت کے بعد آپ جو ہیں آپ پر حقیقت کھلنا شروع ہوئی۔ یہ کون سی ہے؟ یہ پازیٹیو اسٹریم ہے۔ لیکن اس کے برابر برابر ہی جو ہے نا وہ نیگیٹو، نیگیٹو کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں پر آپ کو اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ نفس میں جو نیگیٹیوٹیز ہیں
ان کو کیسے مجھے ریموو کرنا ہے. ریموو دا ڈیزیزز اور نیگیٹیوٹیز فرام دا نفس. نادر تو بھائی یہ آپ کی دو اسکرین نہیں دکھ رہی. جی اچھا اسکرین سوری. شیئر نہیں ہو پائے. اچھا سوری، میں اس کو شیئر کر رہا تھا. ٹھیک. کہ اب جو آپ کے پاس، یعنی اب آپ کا تزکیہ نفس کا جو پورا سلیبس مکمل ہو گیا، وہ کس جگہ پر آ کر مکمل ہوا کہ آپ کو دو چیزوں پر ایٹ دا سیم ٹائم کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم خالی پازیٹیو سائڈ کو لے کے کامیاب نہیں ہو سکتے کہ پازیٹیو سائڈ میں ہم نے یہ کیا، ٹھیک ہے، ہم عبادات بھی انجام دے رہے ہیں، ہم تفکر بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے علم کو، معرفت کو بھی بڑھا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، بٹ اٹ از ون سائڈ آف دا اسٹوری. کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر جو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی تھیں جو الٹیمیٹلی منافقین کی طرف جاتی ہیں، وہاں پر خدا اس بات کا ذکر نہیں کر رہا کہ یہ عالم و جاہل ہیں یا نہیں ہے. اس سے مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ فی قلوبہم مرض، کہ کیونکہ ان کے قلوب میں مرض ہے، ان کے قلوب کے اندر جو ہے وہ بیماریاں انہوں نے جڑ پکڑی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے یہ کبھی بھی آنےسٹ اور ٹروتھفل ہو ہی نہیں سکتے. یہ خدا کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں، مومنین کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں. کیونکہ اصل دھوکہ تو انسان اپنے نفس کو ہی دیتا ہے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. تو آپ کا تزکیہ نفس جو ہے وہ دو چیزوں کو لے کر چلنے کا نام ہے، ایک پازیٹیو، ایک نیگیٹو. ٹھیک ہے. پازیٹیو جو ہے وہ آپ اپنی معرفت اور علم کے ذریعے سے اس کو اسٹرینتھن کرتے جائیں گے، اور نیگیٹو جو ہے اس میں جتنی بھی خرابیاں اور ناپاکیاں ہیں، ظاہر ہے معرفت وہاں بھی چاہیے، ان کو دور کرتے جائیں گے. لیکن یہاں پر آپ کو جو ہے، اب یہاں پر ایک جو ہمارے سامنے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. آپ چاہیں تو آج ہم اس کو یہاں روک دیں، یا میں اس پوائنٹ کو اور آگے وہ کروں کہ نیگیٹو کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے. کمپلیٹ کیجیے حیدر بھائی حیدر پلیز. بھائی رات میں پھر نیند نہیں آئے گی. اچھا چلے. نیگیٹو کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز جس کو ہم کہتے ہیں ریاضت، ایکسرسائز آف اسپریچول ایکسرسائزز یا ایکسرسائز آف نفس. ایکسرسائز آف نفس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ میرے اندر جو ہے نا محبت دنیا مجھے محسوس ہے، تو میں یہ کام کروں گا کہ آئی شیل ٹرائی ٹو گیو مور صدقہ. میں ٹرائی کروں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دوں، میں زیادہ سے زیادہ مال اپنا دوسروں کی پرابلمس کو سولو کرنے دوں، لیکن اس نیت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ خدا میرے نفس میں سے حب دنیا کی یا حب مال کی بیماری کو ختم کرے، دور کرے. یا اسی طریقے سے اگر مجھے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ میری بدن کی شہوتیں جو ہیں، خواہشات بدن کی وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں، تو آئی شیل بی فاسٹنگ مور، میں زیادہ روزے رکھوں گا، کہ تاکہ جس کے ذریعے سے بدن کی خواہشات اور شہوتیں کمزور پڑیں. ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ ہوا ایکسرسائز یا ریاضتوں کا. دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے علم اور حکمت والا رستہ. علم اور حکمت والا رستہ یہ ہوتا ہے کہ if you really know something, you will never break the associated laws and rules. ٹھیک ہے. یعنی مجھے اس بات کا پتہ ہے، اس چیز میں مجھے کوئی شک نہیں ہے ذرا سا بھی
کہ میں اگر 5 منزل سے نیچے آ جاؤں یا بغیر سیڑھیوں کے نیچے اترنے کی کوشش کروں تو صحیح سلامت زمین تک نہیں پہنچ پاؤں گا، زمین پہ نہیں پہنچوں گا. ٹھیک ہے، اگر مجھے یہ بات اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میری کھانے میں، میرے فوڈ میں پوائزن آ گیا، یا میں نے گلی سڑی غذا کھا لی، خراب غذا کھا لی، تو میرا بدن بہت برے طریقے سے بیمار پڑ سکتا ہے اور میری موت بھی واقع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں مجھے میرا علم جو ہے نا وہ نہیں ہے، پروبیبل علم نہیں ہے، یقینی علم ہے، حقیقی علم ہے، ریئل نالج ہے. تو اگر آپ اپنی ریئل اور ٹرو نالج کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور وہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ میں اگر کسی بھی انسان کے ساتھ انٹروتھفل ہوتا ہوں تو یہ چیز پلٹ کے میرے پاس آئے گی. ٹھیک ہے، میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، کسی کا حق خراب کرتا ہوں، تو یہ 10 گنا زیادہ خرابی کے ساتھ یہ چیز پلٹ کے میری طرف آئے گی. تو یہ علم اور حکمت دوسرا رستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کی بیماریوں کو کلین کر سکتا ہے. اور تیسرا رستہ جو ہے وہ ہے آپ کا محبت کا رستہ، لو یا محبت. ٹھیک ہے، یعنی جو ٹروتھ ہے از lovable for us. اب میں حق کو مانتا نہیں ہوں، میں حق کو چاہتا ہوں، میں حق سے محبت کرتا ہوں. اور یہ محبت جو ہے نا، دس لو جو ہے سبمٹس می انٹو فالوئنگ دا ول آف beloved. ابدیت. کہ ہاں، ابدیت بھی تینوں طریقوں سے ہو سکتی ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپنے نفس کے اندر سے نیگیٹیویٹیز امپروو کرنے کے آپ کے پاس 3 رستے ہیں. ہمیں زیادہ تر کون سا رستہ بتایا جاتا ہے؟ یعنی ہم زیادہ تر کون سا رستہ کہ اگر اپنے اندر سے کوئی خرابی دور کرنی ہے تو ہمیں کس رستے کی طرف زیادہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے؟ علم و حکمت. میرے ارے خیال ویل میں ریاضت والے، ایکسرسائز والے رستے کی طرف زیادہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اتنے روزے رکھیں، اتنا مال انفاق کریں، یا اتنی زیادہ نمازیں پڑھیں. جی ٹھیک ہے، تو اب یہ 3 رستوں میں سے آپ کو جو سوٹ کرے. اور آبویسلی یعنی کہ یہاں بھی آپ معرفت کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ جو آپ کی معرفت ہے جو آپ نے حاصل کی تھی یہاں پر، یہ آپ کو دونوں اسٹریمز میں مدد دے گی، دونوں جگہ پر آپ کی ہیلپ کرے گی. لیکن جو وہ بات ہے کہ اگر ہم خالی معرفت کو لے کر اور معرفت کو مینٹل لیول پر ہی رہنے دیں کہ جی مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور میں چیز کو جان رہا ہوں، اور وہ چیز قلب میں نہ اترے، تو اب دیکھیں قلب میں اتارنے کے لیے اب اس بات پہ غور کیجیے گا جو ہے نا کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے نا معرفت خود بخود قلب میں اترتی ہے، کیونکہ میرا ذہن اور میرا قلب آپس میں کنیکٹڈ ہیں. لیکن معرفت قلب میں اترنے کے بعد اثر نہیں کرتی کیونکہ قلب مریض ہے. ٹھیک، اس بات کو مان رہے ہیں؟ یہی حقیقت ہے. جی، قرآن کی آیت. یہی حقیقت ہے نا کہ کیونکہ خدا نے جو نظام بنایا ہے، یعنی کہ جیسے اگر ہمارا بدن صحیح ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ اگر ہارٹ سے خون پمپ ہو رہا ہے تو میرے سر تک پہنچے اور پیر تک نہ آئے. تو ممکن نہیں ہے نا، کیونکہ بدن میں ہر چیز پوری کنیکٹڈ ہے. تو اسی طریقے سے میری جو اسپریچول فیکلٹیز ہیں جو میرے نفس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ بھی سب کنیکٹڈ ہیں. کہ اگر میرا مائنڈ ایک چیز کو سمجھ رہا ہے تو وہ آبویسلی میرے قلب تک آئے گی. لیکن یہاں پر خدا نے ہم کو ایک بڑی زبردست معرفت دی ہے
کہ وہ قلب تک آنے کے باوجود بھی قلب میں ایبزورب نہیں ہو پائے گی. کیوں ایبزورب نہیں ہو پائے گی؟ اس لیے کہ تمہارا قلب مریض ہے، قلب میں مرض ہے. جب تک قلب میں مرض رہے گا اس وقت تک کیا ہوگا؟ تمہاری معرفت اور تمہارا علم تمہارے قلب میں جذب نہیں ہو پائے گا. ٹھیک، بات واضح ہو گئی؟ تو حیدر بھائی ایک چیز پوچھنی تھی. ہلو. جی جی یہ یہ میں دیکھ رہا تھا حیدر بھائی، یہ الشمس کی جو آیت نمبر 8 ہے وہاں پہ جی اٹ ہیز ٹو بی، مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ اللہ کے انسپریشن سے ہی آپ ڈسرن کر پائیں گے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. تو وہ تو مطلب ہمیں نہیں، جب انسپریشن تک سے کیوں؟ نہیں انسپریشن سے کیوں؟ یہ فَأَلْهَمْ فل یہ نہیں جو نہیں آیت ہے، نہیں نہیں، آیت اس کا نمبر مطلب یہ 8. نہیں ہے فَأَلْهَمَهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اس کے بعد کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جی جی. ٹھیک ہے، میں ابھی 1 منٹ میں اس آیت کو سامنے ہی لے آتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں سب لوگ. جی جی، نظر آ رہے ہیں سورہ جی ہاں، جی والشمس؟ ہاں. جی جی، وَنَفْسٍ، یہ خدا قسم کھا رہا ہے، اور نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور جس نے اس کو بیلنسڈ کیا. نفس اور نفس کو بیلنسڈ کیا. فَأَلْهَمَهَا، اور اس کو بیلنسڈ کرنے کے بعد اس کو الہام کیا اس کی برائی کا اور اس کی پاکیزگی کا. تو یعنی کہ جو نفس مجھے اور آپ کو اور ہر انسان کو دیا گیا ہے اس میں یہ انسپریشن آلریڈی موجود ہے. یہ کوئی بعد میں ملنے والی چیز نہیں ہے. اچھا. یعنی اللہ نے نفس کو بنایا، خلق کیا، اس کے بعد اس کو بیلنس کیا اس کی تمام فیکلٹیز کو اپنے ریشو پروپورشن کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کو بلینک پیج کی طریقے سے، یہ خالی ڈبے کے طریقے سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس میں کہ نفس کے لیے کون سی چیز بری ہے اور کون سی چیز اچھی ہے، یہ معرفت انسپریشن کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے نفس میں ڈال دی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نور فطرت اور عقل. اچھا، تو یہ انبورن ہے آلریڈی، مطلب ہمارے بالکل پاس ہے. موجود ہے. لیکن اب اس کے آگے کیا ہو رہا ہے؟ قد افلح من زکاہا. لیکن انسپریشن ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے خود بخود. جی تزکیہ کرنا پڑے گا، یعنی اپنے نفس کو اس پروسیس سے گزارنا پڑے گا. ان دو جو اسٹریمز ہیں ان کو لے کے چلنا پڑے گا کہ نیگیٹیویٹیز نکلیں اور پازیٹیویٹیز انٹر اور ایمبیڈ اور گرو کریں. یہ تزکیہ. تو فلاح پانے والا جو ہے وہ ہے جو اس کا تزکیہ کرے گا، یعنی اپنے نفس کو اس مرحلے سے گزارے گا. اس میں آپ کی انسپریشن آپ کو ہیلپ کریں گی اور کرتی. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. دسا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کرپٹ کرنے ناکام میں، کون ہوگا؟ جی، جو فیل ہو دسا جائے گا اس کو. دساہا جو ہے نا وہ کرپشن نہیں ہے. دساہا کا مطلب ہے جس نے دبا دیا اس کو، یعنی خواہشات میں، جہالتوں میں، غفلتوں میں، اس گرد اور دھول کے اندر جس نے نفس کو دبا دیا وہ ناکام ہو گیا. ٹھیک. اچھا، اب یہ ہمارا جو تھا، یعنی کہ میں نے اس کو کوشش کی کہ تزکیہ نفس کے، اب ظاہر ہے اس کے آگے آپ کو پتہ ہی ہے جو ہم نے پورا ڈسکس کیا کہ نیگیٹو اسٹریمز کیا ہوتی ہیں، مرض کیا ہوتے ہیں، ریاکاری، حسد، تکبر، خود پسندی، منافقت، عصبیت، حب دنیا. ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہے.
اور اسی طریقے سے کہ جو پازیٹیوٹیز ہیں ان میں بھی جو مین ہم نے صفات بیان کر دی آپ کے سامنے کہ بندگی، تقوی، زہد، صداقت، صبر، شکر. تو اب آپ کو یہ پورا پروسیس سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ کہ کیا ہے، کن کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے، آپ یہ سٹریمز کو کیسے لے کے چلیں گے. پھر اس میں جب آپ کو پورا میپ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے ڈیٹیلڈ میپنگ میں کہ آپ اپنی پوزیشن کو اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اب یہاں پر میں کہاں کھڑا ہوں، میں کس جگہ پر موجود ہوں، میں کس والے جو ایسپیکٹ ہے اس کو میں نے کتنا کور کر لیا ہے، کتنا رستہ طے کر لیا ہے. اور پھر یہاں پر جیسے کہ یہ ایک بات ہے جو شاید ہم نے پہلے بہت ایکسپلیسٹلی نہیں کی ہو کہ یہ تین چیزیں کہ جب انسان اپنے نفس میں سے نگیٹیوٹیز خاص طور سے دور کرنے کی بات کرتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو مؤثر رستہ ہے وہ محبت کا رستہ ہے، کہ جس میں قرآن کریم نے بیان بھی کیا کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ مومنین ہیں یعنی حقیقی مومنین ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں، محبت خدا میں سخت ہیں، نہ کہ عبادت خدا میں سخت ہیں. ٹھیک. جی، تو کوئی بات اگر آپ لوگوں کی طرف سے ہو، اور پلیز مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ چیزیں سمجھ میں آ گئیں نہیں، کلیئر ہو گئیں، یعنی میپ بن گیا یا نہیں، ڈیٹیلڈ میپ تزکیہ نفس کا. نہیں، ہاں بہت میپ تو بن بہت گیا ہی ہے، اچھا ہے. مگر یہی ہے حیدر بھائی کہ کچھ فالو اپ کوشچن ہوں پر ہاں بالکل، آپ لوگ اس کو کریں. اب یعنی اب یہاں سے تو پھر وہی ہے نا کہ اب آپ کو نیگیٹو پازیٹیو اسٹریمز سمجھ میں آ رہی ہیں. اور دیکھیں میں اپنا تجربہ آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کوئی بھی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہم، کہ ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے نا وہ فکر کے مرحلے میں ہمارا مسئلہ بہت زیادہ ہے. ہم، ہم صحیح فکر نہیں کر پا رہے ہیں یا کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمارے تزکیہ نفس کا سفر جو ہے نا وہ بڑا یعنی بروکن اور کچھ ہیگرڈ ٹائپ کا ہو جاتا ہے، ریگڈ ہو جاتی ہے وہ ٹیرین پوری. میری آبزرویشن یہ ہے کہ یعنی ہمیں جو ایک فکر کے لیے جو ایک ہماری مین ریکوائرمنٹ ہے نا کہ ہم تمام چیزوں سے ڈیٹیچ ہو کر، ان بائزڈ ہو کر، صرف حق کو پہچاننے کی خاطر تفکر کریں. اس جگہ پر کمزوری ہوتی ہے کہ ہم یعنی بہرحال وہ سب چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو مجھے اپنے آباء و اجداد سے ملا یا ماحول سے مل رہا ہے یا جن پریکٹسز کو میں فالو کر رہا ہوں، کہ اگر مجھے بالکل صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ان میں مسائل ہیں، ان میں گڑبڑ ہے، یا یہ چیزیں مجھے خراب کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی میں اس سے الگ نہیں ہو پا رہا صرف ان وجہ سے، تو وہاں سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے معرفت کی کوالٹی خراب ہونے لگتی ہے. معرفت جو دروازے ہمارے سامنے کھول رہی تھی وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر الٹیمیٹلی یعنی اس چیز کو تو ہم نے دیکھ ہی لیا نا کہ اگر علم و معرفت میں گڑبڑ ہوگی نا تو ہر چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ آپ کا فوکل پوائنٹ ہے کہ آپ کا علم اور آپ کی معرفت درست ہو. اسی لیے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں بھی اور یعنی خاص طور سے امام علی علیہ السلام کے کلمات میں بھی علم و معرفت کو کتنی زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. یہ تو فیکٹ اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو وہ ساری بہت ساری بیسیوں روایات اور آیتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جس میں علم و معرفت کو بالکل فنڈامنٹل امپورٹنس دی گئی ہے کہ یہ والی چیز کو اگر تم نے چھوڑ دیا نا، علم و معرفت کے بغیر حرکت کرنے کی کوشش کی زندگی میں، تو گمراہی تقریباً یقینی ہے. تو اسی بنا پر یعنی جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کے بھی بہت اچھے وہ دروس ہیں، میرا خیال ہے عشق و عرفان کے موضوع پر، کہ جس میں انہوں نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جو عشق ہے تو عرفا کا جو عشق ہے وہ عقل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، نہ کہ جذبات کی بنیاد پر.
ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ محبت جذباتی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں ایک ایک سٹیج اپ گریڈ ہو رہی ہیں. یعنی ریاضت نفس ایک لیول ہے، وہ اپ گریڈ ہو تو علم و حکمت بنتا ہے، اور وہ علم و حکمت اپ گریڈ ہو تو عشق و محبت بنتی ہے. تو یہ محبت جذباتی محبت نہیں ہے، جذبات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ محبت ہوتی ہے جو علم اور عقل کے فاؤنڈیشن پہ کھڑی ہوتی ہے. بے شک. تو یہ چیز جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ ہم اس جگہ پر کافی کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں ڈیو ٹو آور بائسز مینلی، اور اس کی وجہ سے ہماری معرفت درست نہیں ہو پاتی، اور معرفت درست نہیں ہوتی تو آگے کوئی چیز بھی صحیح نہیں چلتی. آپ لوگ بھی اپنے اس کا، کیونکہ آپ نے بھی ماشاءاللہ اپنی زندگی میں بہت کچھ محسوس تو کیا ہوگا. جو باتیں ہم نے کہیں آپ کا دل اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے، دل اور دماغ. بالکل حیدر بھائی 100%. دس از دا وے دیٹ شوڈ بی فالوڈ. یس. ٹھیک، تو چلیں پھر آج ختم کریں. ضرور انشاءاللہ. کل حیدر بھائی 9:45 پہ آپ. جی کل انشاءاللہ 9:45 ٹھیک بالکل. انشاءاللہ. ٹھیک، چلیں. بہت بہت شکریہ عادل بھائی. جزاک اللہ. خدا حافظ. حافظ.